بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ بکریاں چرانا سنت ہے، میں نے قربانی کے لیے بکرا پالا ہے، کیا اس کو چرانا بھی سنت پر عمل کرنا ہے، یعنی اس کا ثواب ہوگا؟ تو اس کا ثواب ہے کہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ انبیاء کی سنت ہے۔ کئی انبیاء نے بکریاں پالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے کہ جو انسان بکریاں پالتا ہے اور خود اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس بندے کا دل بھی نرم ہوتا ہے اور نرم دل بندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جس طرح کا جانور ہو اس کو پالیں، اس کے ساتھ اپنے ساتھ رکھیں تو اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات کبھی پوچھنی ہو نا تو کوئی نوجوان ہمارے معاشرے کے جو کبوتر پالتے ہیں نا ان سے پوچھیں، جو بچے عمر بچے ہوتے ہیں کبوتر پال لیتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، پڑھ کر اسکول سے آئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ماں باپ کو بھی سلام نہیں کرتے، پہلے جا کر کبوتروں کو پوچھتے ہیں، ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ وہ غلط بات ہے کہ غلط بات ہے، صحیح ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اور اگر کبوتر مر جائے ان کا تو کئی دن کھانا نہیں کھاتے، تو انسان کو جانوروں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، جانور بھی انسان سے محبت کرتے ہیں، اس سے انسان کے اوپر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو صاحب جب قربانی کے لیے بکرا پال رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کر بکرا پالیں، اس لیے کہ اگر سارا سال بکرا پالا، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی صفائی، اس کا کھانا، اس کی گندگی کو صاف کرنا سارا سال کیا تو ان کو اس بکرے سے محبت ہو جائے گی، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اور یہ عید والے دن اس کی گردن پہ چھری پھیرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، یہ روئیں گے اس دن، ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اس دن۔ اگر یہ بکرے کو سارا سال پالیں گے تو قربانی والے دن آنکھوں میں آنسو آئیں گے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ عید الاضحیٰ پہ یہ سارا سال بکرا پال کر پھر قربانی کر کے شام کو اس کا پلاؤ اور باربیکیو دانت ہنستا ہوا مسکراتا ہوا کھائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور یہی قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ ہے۔ یہ جو ہم باہر سے لے لیتے نا قربانی کا بکرا اور وہ بھی قصائی کے سپرد کر دیا، ان لوگوں کو تو قربانی کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوتی ہے۔ قربانی کا حقیقت کس بندے کو پتہ لگے گا؟ یہ جو بکرا پال رہا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ کیا، اور پتہ اس دن یہ بھی ذہن میں آئے گا قربانی، چلو اس کو میں رکھ لیتا ہوں، اس کی جگہ کوئی اور خرید کر ذبح کر، یہ بھی آئے گا کیونکہ اسے بکرے سے محبت ہو۔ اب جب قربان کرے گا تو قربانی کا فلسفہ اسے سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے، تو بہت اچھا، اللہ مبارک کرے۔ ایک صاحب کا سورہ فاتحہ باجماعت نماز میں یعنی ظہر کی یا عصر کی نماز میں مقتدی خاموش رہے یا آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں طرف احادیث موجود ہیں، جماعت میں مقتدی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پیچھے والا لازماً سورہ فاتحہ پڑھے مقتدی، اگر نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جو حنبلی شافعی ہو اس مسلک پر عمل کرتا ہو بالکل درست ہے کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ہے، اور اگر وہ امام ابو حنیفہ پر عمل کرتا ہے ان کے کہنے کے مطابق یعنی حنفی ہے تو پھر ان کے لیے اپنی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، غور سے سنو۔ اب اللہ کا حکم یہ ہے ہم پیچھے خاموش رہیں گے، اس لیے دونوں درست ہیں۔ آج کے جو جمعے کی تقریر تھی اس میں بھی یہی بات بتا رہا تھا کہ ہم کیسے مانیں کہ یہ عالم فلاں عالم، ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، تو ہم کیسے سمجھیں کہ وہ حق پہ ہے؟ وہی باتیں ذہن میں لائیے۔ اگر کوئی بندہ آج بھی چاہے کسی فرقے کا ہو، کسی مکتبہ فکر کا ہو،
اگر وہ عمل کر رہا ہے اس کا وہ والا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ کسی بھی فقہ پر عمل کرنے والا، نہیں بھی عمل کرنے والا کسی فقہ، لیکن وہ اس کا عمل قرآن اور سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، وہ نجات پا جائے گا۔ اس لیے سارے اختلافات کا میں نے جواب دے دیا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا عمل کیا قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے، کیا یہ کسی کوئی حدیث ہے، بس اگر حدیث ہے نا تو یہ نجات پا جائے گا، پکی بات۔ اگر ہاتھ سینے پہ باندھ رہا ہے بالکل ٹھیک، حدیث موجود۔ اگر ہاتھ ناک کے نیچے باندھ رہا ہے بالکل ٹھیک، حدیث موجود۔ آمین اونچی آواز سے کہہ رہا بالکل ٹھیک، حدیث موجود۔ آمین آہستہ آواز سے کہہ رہا بالکل ٹھیک، حدیث موجود۔ سارے اختلافات، اور اگر وہ اپنی سوچ اپنی مرضی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے خلاف ہے تو وہ آج بات بڑے کھل کے ہو گئی کہ نہیں ماننا، پھر میں نہیں ماننا کہ یہ تو اپنی مرضی کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ جی جی اصل میں یہ جو اختلافی فرقہ وارانہ سوال ہے نا، یہ یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک فرقہ وارانہ اور ایک سیاسی، انہوں نے فرقہ وارانہ سوال کیا ہے، ٹھیک، تو اس کا جواب یہاں مجلس میں نہیں دیا کرتا میں۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی مسجد میں چلے جائیں جہاں وہ رفع یدین کرتے ہوں تو ہم کریں یا نہ کریں؟ تو میں نے حالانکہ ابھی جواب دے دیا میں نے کہ آپ نہیں کر رہے بالکل ٹھیک، حدیث میں۔ آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک، حدیث میں۔ ہم جب پڑھاتے ہیں وہاں بخاری شریف کا صبح سبق ہوتا ہے جامع شفیعہ میں، تو پورے دنیا بھر سے 684 طلبہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب بخاری شریف کا سبق میری کلاس کا صبح ہو رہا ہوتا ہے تو 684 لڑکے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہال میں، ایک کلاس میں، اور پوری دنیا میں یہ لائیو جا رہا ہوتا ہے فائبر آپٹک پر، یہ لیکچر آڈیو جا رہی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں لوگ کتابیں کھول کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ کا مسلک بھی بتاتے ہیں، امام شافعی کا بھی بتاتے ہیں، امام احمد بن حنبل کا بھی بتاتے ہیں، ان کی دلیل بھی بتاتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہی نہیں، کہتے ہی۔ میں پھر بار بار کہوں گا، جو بندہ جو عمل کرتا ہے وہ کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، یہ نجات پا جائے گا، برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو اس نیت سے پالا جائے تاکہ وہ لڑائی وغیرہ میں کام آ سکے، اس کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے؟ لڑائی وغیرہ میں سے مراد کتا وغیرہ، پتہ نہیں سوال انہوں نے جو کیا، میں دونوں طرف لے لیتا ہوں۔ جانور کو اس نیت سے پالا جائے کہ تاکہ وہ لڑائی وغیرہ کے کام آئے، اس کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک تو کتا لے لیں آپ اس طرف، تاکہ کتے کو لڑائی میں استعمال کرنا۔ تو یاد رکھ لیجیے گا کہ کتا جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں حدیث ہے کہ فرشتے نہیں آتے، بہت مستند حدیث، بخاری کی حدیث، بخاری سے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس میں فرشتے نہیں آتے۔ وہ ایک بندے نے یہ حدیث سنی نا کہ جس گھر میں کتا اس میں فرشتے نہیں آتے، وہ فوراً مولانا صاحب کی بات سن کے کتا خرید کر گھر میں لے گئے، کہنے لگا اب اسرائیل نہیں آئے گا، اب اسرائیل نہیں آئے گا، وہ بھی فرشتہ ہے نا، موت کا فرشتہ ہے۔ تو اس کو ایک بزرگ نے، عقل مند بندے نے سمجھایا کہ اس سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، جو زحمت کے فرشتے ہیں وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ تو اس لیے کتا بے مقصد پالنا جائز نہیں، چوکیداری کے لیے کتا پالنا جائز، چوکیداری کے لیے کتا پالنا جائز، شکار کے لیے کتا پالنا جائز۔ لاکھوں روپے کے ایک کتا ہے، لاکھوں میں نے کم بتا دیا، کروڑوں روپے کا کتا ہے شکاری، اس کو جناب آپ شکار پہ چھوڑتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، کتے شکار کے لیے چھوڑتے ہیں اور وہ جا کر شکار کرتا ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کتے کو چھوڑا، اس نے گلے میں دبوچ کر مار کر آپ کے پاس لے آیا، 100% حلال ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ جب ضرورت پیش آئے وہاں اللہ تعالیٰ نے سدھائے ہوئے کتے کی شرائط
اور اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے اور وہ آپ کے لیے شکار کر کر لے آئے 100% حلال ہے، مر جائے حلال بغیر ذبح کی ہے حلال. ہاں زندہ آ جائے تو اس کو ذبح کرنا ہوگا. جب ضرورت پیش آ جائے اس مسئلے کی تو سورہ مائدہ آیت نمبر 4 اس کا صرف ترجمہ پڑھ لیجیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی. تو شکاری کتا جائز، اور اسی طرح جاسوسی کے لیے کتا جائز، جاسوسی کے لیے، مجرم پکڑنے کے لیے. ہماری آرمی کے پاس بھی، ہماری فوج کے پاس میں نے خود دیکھا جا کر، پوری بہت بڑی پلٹن ہے، پوری پلٹن ہے کتوں کی، کروڑوں روپے کا ایک کتا ہے کہ وہ اس کے سامنے اس کو صرف مجرم کا نا کرتا سنگھا دیں، اس کو وہ تلاش کر لیں. اور اب دور جدید کے اندر کتے یہ منشیات، نارکوٹکس منشیات، اس کو سونگھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. یہ بھی آرمی کے پاس بہت سارے. ابھی چند سال پہلے ناروے جانا ہوا، PIA کا جہاز تھا، تو ناروے پہ جو ہی وہ اترا جہاز تو انہوں نے کہا جی سب مسافر اپنی جگہ ٹھہرے رہے، ابھی چیکنگ ہوگی. چیکنگ ہوگی اتنے میں جناب وہ دروازہ کھولا اور بڑے بڑے کتے 3-4 پٹے ڈالے ہوئے ان کو، وہ جناب وہاں کے جو بندے تھے وہ کتے کو لائے اور لا کر پورے جہاز کو سونگھا، انہوں نے بندوں کو سونگھا. سونگھنے کے بعد پھر اس کو لے گئے، کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا. بعد میں معلوم ہوا منشیات اس کو سونگھنے کے ماہر ہیں کتے. بارودی سرنگوں کو سونگھنے والے کتے ہمارے آرمی کے پاس، یعنی وہ کتوں کو چھوڑتے ہیں تو وہ آگے چلتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں یا بارودی سرنگ دبی ہوئی ہے کہ نہیں، اسلحے کی بو کو سونگھ لیتے ہیں. اب ایسے کتے ہوں جائز، ایسے کتے ہوں تو ان کا خریدنا بھی جائز، بیچنا بھی جائز، رکھنا بھی جائز، پالنا بھی جائز، تجارت بھی جائز. تو اگر تو یہ جانوروں کو اس نیت سے رکھا کہ ان کو لڑائی وغیرہ کے کام آئے، یعنی کوئی دشمن وغیرہ سے حفاظت کے لیے، ٹھیک. اب میں بات کو بدلنے لگا ہوں. اگر جانوروں کو پالا جانوروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، حرام ناجائز. جیسے بعض لوگ مرغوں کو پالتے، بادام کھلاتے، دیہات کے اندر بادام، بٹیر، مرغ لڑاتے ہیں آپس میں، وہ دونوں کو لڑاتے ہیں، مار 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 کے وہ مرغ ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں. پھر اس پر لاکھوں روپیہ جوا لگتا ہے، جس کا ایسے خام خواہ نہیں لڑاتے، لاکھوں روپیہ جوا لگتا ہے اس میں. بٹیروں کی لڑائی، مرغ کی لڑائی، کتوں کی لڑائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ اس دور میں ہو رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم. تحریش، جانوروں کو آپس میں لڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منع کیا جانوروں کو آپس میں لڑانے سے، ناجائز. اس کی کمائی بھی ناجائز، اس پر جو جوا ہے وہ اور زیادہ ناجائز، اور زیادہ ناجائز. تو جانوروں کو لڑانے کے لیے اگر یہ مقصد ہے جانوروں کو پالنا تاکہ وہ لڑانے کے لیے استعمال ہو، پھر جائز نہیں. لڑانا بھی جائز نہیں، اس کی کمائی بھی جائز نہیں. ایک صاحب نے کہا اگر کوئی شخص 2 نمبر ڈگری یا جعلی ڈگری کی بنیاد پر نوکری کرتا ہے، اس کی کمائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی، اگر تو وہ ڈگری جعلی ہے تو اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، دھوکے کا گناہ ہوگا. اور اگر اس کے اندر اس کام کی قابلیت نہیں ہے اور پھر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر جعلی ڈگری لے لی اور ڈاکٹر بن بیٹھا، اب وہ بندہ مر رہا ہے، یہ قاتل ہے، یہ قاتل ہے. اور اگر وہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے میں مثال دے دیتا ہوں، باہر ڈینٹسٹ ہوتے، دکانیں کھولی ہوئی ہوتی، ڈگری نہیں ہوتی پاس، ڈاکٹر کھلا، ڈینٹسٹ دانتوں کا ڈاکٹر، اب ہے ڈاکٹر، لوگ کہتے ہیں قانونی طور پر نہیں ہے، اس کو پکڑا بھی جاتا ہے، چھاپے بھی مارتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈینٹسٹ، صرف اس نے کوئی ڈپلوما وغیرہ لیا ہوا ہے کوئی، تو اس کو لکھے کہ میں کوئی BDS میں نے نہیں کیا ہوا، دانتوں کا ڈاکٹر نہیں، میں نے پڑھا نہیں ہوا، لکھ دے میں تجربہ ہے. لیکن قانونی طور پر پھر بھی اس کو پکڑا جاتا ہے. اگر اس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو غلط بات ہے.
اگر فائدہ ہو رہا ہے تو پھر دیکھ لیا جائے، لیکن فائدہ جھوٹ بول کر نہ لے، جھوٹی ڈگری لے کر نہ لے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر وہ اس کام کو کر رہا ہے اور وہ اس کام کی اہلیت رکھتا ہے، ڈگری جھوٹی ہے، جیسے کوئی انجینئر الیکٹریشین انجینئر ویسے خواہ سرٹیفکیٹ لے لیا کہیں سے اور کام کر رہا ہے، کام اس کو آتا ہے، تو اس کو اس جعلی ڈگری کا گناہ ہوگا، جھوٹی گواہی پیش کرنے کا گناہ ہوگا، لیکن جو اس کی کمائی ہوگی وہ جائز ہو جائے گی، کہ کمائی وہ اپنی محنت کر کے کھا رہا ہے، کمائی جائز ہو جائے گی۔ یہی حال جھوٹے سرٹیفکیٹ کا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جتنے سرٹیفکیٹ ہیں نا، ان کو عربی میں سرٹیفکیٹ کا ترجمہ عربی میں ہے الشہادہ۔ الشہادہ جیسے میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا، میٹرک کا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں شہادت الثانویہ۔ شہادت الثانویہ بی اے کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت العالیہ۔ تو سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہے شہادت، اور شہادت کا معنی گواہی۔ اب اگر سچی گواہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹی گواہی ہے، جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے، ساری زندگی اس کو جھوٹ کا گناہ ہوتا رہے گا، ساری زندگی جھوٹ کا گناہ ہوتا رہے گا، اور اگر اسے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ گناہ گار ہے۔ جی بلی پالنا جائز، بلی پالنا جائز، اور بلی ہے حرام، ہے حرام۔ اس ہر حرام جانور کا جھوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے نا، لیکن بلی کے جھوٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا، ہے حرام۔ جو جانور حرام ہوتا ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن بلی کو صرف اس ایک جانور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کیا، ایگزمپٹ کیا، اور وہ جامع ترمذی کی حدیث فرمایا انما ہی من الطوافین والطوافات، یہ تمہارے گھروں میں چونکہ گھومنے والی ہے نا، اسے جائز، لیکن اگر معلوم ہو جائے اس نے ابھی تازہ چوہا شکار کیا ہے اور اس کے منہ پہ گندگی لگی ہوئی، پھر وہ دودھ میں منہ مارے، پھر ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن گھریلو پالتو بلی ہوتی ہے، اب آج کل بلیاں بڑی مہنگی بلیوں کے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے ہسپتال بن گئے ہیں، جگہ ہسپتال بلیوں کے، ڈاکٹر بلیوں کے ماشاءاللہ، یعنی باقاعدہ ڈاکٹر، اینیمل ڈاکٹر، دوائی لیتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں، بلیوں کا بھی خیال کرتے ہیں، جائز، بلیاں پالنا جائز۔ کوئی اور بھی جانور ہو پالنا جائز، سوائے کتے کے، باقی پرندے وغیرہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، جائز۔ آج میں نے ایک اہم دینی میٹنگ میں جانا ہے، اس وقت آج ذرا وقت سے پہلے مکمل کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔